اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ آگاہ ہو جاؤ میری محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کے بغیر ایمان کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور محبت ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں لوگوں کے لیے ایمان کی جان قرار پائی، ایمان کا ایمان قرار پائی، اور ہر زمانے کے لوگ غیر مشروط طور پر، کوئی شرط نہیں، غیر مشروط طور پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہے، عشق کرتے رہے۔ بلکہ حضرات صحابہ کرام نے عشق کی وہ مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ عشق مصطفیٰ میں ایسے فنا تھے، عشق رسول میں ایسے فنا تھے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نکلا اور صحابہ تڑپ گئے، مچل گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو گئی، کہیں قرار نہیں ملتا تھا، چین نہیں ملتا تھا۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، حضور کا ذکر چھڑا، کہیں چین نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، اور ایسے میں پھر وہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے یہاں گئے اور عرض کی امی جان اللہ کے رسول کا ذکر نکلا اور ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے دل کے اندر عشق کے جذبات جو ہے وہ موجیں مارنے لگے اور حضور کی یاد آ گئی۔ ایک کام کریں، حضور نہ صحیح، حضور کا کوئی تبرک بتا دے، حضور کے کسی تبرک کی زیارت کرا دے۔ ام المومنین اما جان ام سلمہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آئینے میں اپنے رخ والدہا کو دیکھ کر زلفیں سوارا کرتے تھے، داڑھی شریف میں کنگھی کیا کرتے تھے، وہ آئینہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب وہ آئینہ آیا، صوفیہ فرماتے ہیں فنا فی الرسول ایسے تھے کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا آئینہ دیکھا، آئینے میں اپنی شکلیں کیا دیکھتے ان کو جلوہ رسول نظر آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آ گیا۔ عشق کا یہ عالم تھا، محبت کا یہ عالم تھا۔ تو یاد رکھیں عشق مصطفیٰ ہر دور کی ضرورت، ہر عصر کی ضرورت، صحابہ کرام کی کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی چیز یہی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی ان کے دلوں کے اندر غیر مشروط طور پر عشق مصطفیٰ تھا، اور وہ حضور علیہ السلام سے غیر مشروط طور پر محبت کیا کرتے تھے، اور محبت بھی نے انہیں ہر جنگ میں کامیاب کیا، ہر مہم پر کامیاب کیا۔ بدر کا امام، بدر کی قیادت، اور بدر کے اندر جو ہے وہ اسلحے نہ ہونے کے باوجود اور ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود جس چیز نے فتح و نصرت کی طرف کیا وہ صحابہ کا عشق رسول تھا۔ احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، اور پھر زندگی کا کوئی محاذ ہو، انہوں نے عشق مصطفیٰ کے ذریعے سے سر کیا۔ اقبال کہتے ہیں عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ اکبر۔ تو عشق جب ہوتا ہے اور عشق کی ضرورت ہے، اور آج امت مسلمہ جو ناکام، ذلیل، رسوا ہے، عشق کا پرندہ دل سے نکلا، عشق کا شعلہ جوال، چنگاری وہ خاکستر میں اللہ اکبر پنہا ہو گئی، بلکہ خاک میں پنہا ہو گئی۔ اس دن سے مسلمان زوال کی طرف دن بدن آ رہا ہے، اور اب حالات یہ ہیں کہ اللہ اکبر مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر خون کے آنسو بہانے کو دل چاہتا ہے۔ آئیے بھولے ہوئے سبق کو یاد کیجئے، تجدید وفا کیجئے، پھر عشق کی طرف آئیے، اور پھر وہی عنوان آتا ہے کہ
عشق کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور یوں ہی نعرے لگانے سے، یوں ہی باتیں کرنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا۔ تو عشق کی 3 علامتوں میں سے پہلی 2 علامتوں پر گفتگو ہو چکی۔ نمبر 1، جس کے دل میں عشق رسول ہوگا وہ کثرت کے ساتھ ذکر رسول کرے گا، آقا علیہ السلام کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرے گا، عشق رسول ہوگا۔ دوسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرے گا، ماں باپ سے زیادہ، اساتذہ سے زیادہ اور سب لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، حضور کا اکرام۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کا ادب بھی کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر جب بارگاہ رسالت میں آتے تو اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! پتھر اس لیے لاتے تھے، یہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند بھی مت کرنا۔ تو صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کر کے لایا کرتے تھے تاکہ بولوں گا نہیں، اور اگر بولنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہوگا کہ آواز بلند نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! صحابہ کتنا ادب کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے تو دروازے پہ دستک بھی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ انتظار کیا کرتے تھے حضور باہر آئیں گے تو ملاقات کریں گے، اور اگر بہت زیادہ ارجنٹ ضرورت پیش آتی کہ دروازے پہ دستک ہی دینا پڑے تو وہ انگلیوں سے دستک نہیں دیتے تھے بلکہ ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے، تاکہ اللہ اکبر انگلیوں کی آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی نیند میں، آرام میں خلل نہ پیدا کر سکے۔ یہ ان کا ادب تھا، یہ ان کی تعظیم تھی، یہ ان کا احترام تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عشق ہوتا ہے تو 3 علامتیں ہیں، ذکر کثرت سے کرنا، اور نمبر 2 تعظیم کرنا، اور نمبر 3 جس سے عشق ہوتا ہے پھر اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائے تو انسان عاشق رسول ہوتا ہے۔ کیا ذکر رسول، تعظیم رسول اور فرما برداری رسول، جب 3 چیزیں یکجا ہو جائیں تو پھر انسان عاشق رسول بنتا ہے۔ افسوس اگر ان 3 چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہم اس بات کو کہنے میں اللہ اکبر حق بجانب ہوں گے کہ تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ نہ آقا کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضور علیہ السلام کی ویسی تعظیم کرتے ہیں جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر! آگے بات بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں، آج کل کے لڑکے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام کیسے لیتے ہیں؟ ہے کوئی ادب ہے کوئی؟ آئیے آپ کو بتاؤں کس طرح نام لیا جاتا تھا۔ اگلے دور میں، گزرے ہوئے دور میں، ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمود غزنوی کی خدمت کے لیے ایاز کا بیٹا جس کا نام محمد تھا وہ متعین تھا، اس کا تقرر کیا گیا تھا۔ ایک دن سلطان محمود حمام کے اندر تھے اور حمام میں اس نے بدن پوچھنے کے لیے تولیہ رکھنا بھول گیا۔ اندر سے محمود نے آواز لگائی، ایاز کے بیٹے آج تم نے تولیہ نہیں رکھا۔ ایاز کے کان میں آواز پہنچی تو حضرت ایاز ٹھہر گئے، سلطان کے حمام سے باہر آنے تک انتظار کیا۔ سلطان جیسے ہی باہر حمام سے آئے کہنے لگے، عالم پناہ اگر جان بخشی ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ محمود نے کہا کیوں نہیں ایاز، بالکل کر سکتے ہو۔ ایاز بڑے چہیتے تھے محمود کے، تو جیسے ہی کہا کیوں نہیں ایاز، بالکل کر سکتے ہو۔ تو یہ ہوا کہ ایاز نے کہا آج آپ نے غلام زادے کا نام نہیں لیا، غلام زادے سے آپ ناراض ہیں۔ آپ نے کہا ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا، کیا آپ غلام زادے سے ناراض ہیں؟ اللہ اکبر! محمود کا انداز بدل گیا، دل میں عشق رسول نے انگڑائی لی، اور جب زبان پر جنبش ہوئی تو الفاظ یوں ترتیب پائے، ایاز یقیناً میں تیرے بیٹے سے ناراض نہیں۔ کہا پھر نام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو اس کا نام لے کر پکار سکتے ہیں، نام کیوں نہیں لیا؟ محمود کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محمود غزنوی کہتے ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور وہ محمد بعد میں ہے، پہلے میرے نبی جان ایمان محمد الرسول اللہ کا نام محمد ہے۔ جب میں حمام میں تھا
تو میں بے وضو تھا اور میں نے کبھی بھی بے وضو نام محمد نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ احترام، یہ تعظیم تھا۔ اللہ اکبر، بادشاہ لوگ بھی نام محمد، بادشاہ لوگ بھی، علماء، مشائخ، سادات کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے۔ جن بادشاہوں کو لوگ دنیا دار کہتے ہیں وہ بادشاہ لوگ بھی نام محمد کو کبھی بے وضو نہیں لیتے تھے۔ نام محمد آتا تو سر جھکایا کرتے تھے، حضور کے نام پر سر جھکائے جاتے تھے۔ آج حضور علیہ السلام کا نام عام انسانوں کی طرح لیا جاتا ہے، روا روی میں لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے احترام اور تعظیم کی بات آئی ہے، اس امت کے دل میں کتنی تعظیم ہے اپنے نبی کی، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ اور اس وقت کیا تعظیم اور احترام تھا۔ حضرت امام محمد غزالی، اللہ اکبر، مشہور نام ہے، 500 کتابوں کے مصنف، 5ویں صدی کے مجدد حجت الاسلام امام غزالی، کیمیائے سعادت، احیاء العلوم، خطبات غزالی جیسی شہرہ آفاق کتابیں جو آج موجود ہے تصوف پر، اس کے مصنف 4 سال کی عمر ہے، مدرسے میں گئے ہیں۔ استاد نے پوچھا تجھے لوگ غزالی کہہ کے پکارتے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ استاد کو نام بتانے میں تردد ہوا، پھر پوچھا نام کیا ہے، پھر پوچھا نام کیا ہے۔ اللہ اکبر، خاموش رہے۔ استاد ناراض ہوئے، جو نام نہ بتا سکے وہ سبق کیا سنا سکے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وضو کر کے آئے، عرض کیا استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ استاد نے پوچھا بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ نے عرض کیا استاد میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، بیٹا محمد اپنے نبی کا نام ہے، نام محمد کبھی بے وضو نہیں لینا۔ استاد میں نام محمد کبھی بے وضو نہیں لیتا۔ 4 سال کا بچہ بھی نام محمد بے وضو نہیں لیتا تھا۔ آج قوم کا کیا حال ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کہتے، بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں کہہ رہا ہوں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، یاد رکھنا احترام عشق کی علامتوں میں سے کلامت ہے، ذکر جو ہے وہ عشق کی علامتوں میں سے کلامت ہے۔ کثرت سے ذکر مصطفیٰ جان رحمت اور تعظیم حضور علیہ السلام کی جب اس انداز سے پہنچتی ہے اور حضور علیہ السلام کی فرما برداری، تب کوئی جا کر عاشق ہوتا ہے۔ آپ بتائیں تعظیم کہاں ہے، احترام کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کیا ہم احترام تعظیم نہیں کرتے؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں، مومنوں اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے، نبی دیکھ رہے تو زنا کیسے کرتے ہو؟ باپ دیکھے تو اللہ اکبر سگریٹ نہیں پیتے، نبی دیکھ رہے تو شراب کیسے پیتے ہو؟ اللہ اکبر، باپ دیکھ رہا ہے تو اللہ اکبر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتے، رسول اللہ دیکھ رہے جان سے زیادہ قریب ہے، تو پھر کس منہ سے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہو؟ کس منہ سے سود کے دھندے کرتے ہو؟ کس منہ سے حرام کاروبار کرتے ہو؟ اندازہ تو کریں، جب تک تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی یہ امت کامیاب تھی، کامران تھی۔ آئیے جس تیسرے نقطے پر گفتگو کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کثرت سے کرو، تعظیم رسول کرو، اور تعظیم رسول کے ان واقعات کو پڑھو جو واقعات احادیث میں ہے، جو واقعات جو ہے کتابوں میں ہے، جو واقعات صوفیہ کی زندگی میں ہے۔ اگر ان واقعات کو دیکھیں تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تعظیم کیسی کی گئی، تعظیم کیسی کی گئی، اللہ اکبر۔ جب ترکیوں نے، خلافت عثمانیہ کے وارثین نے حرم رسول کو بنانا چاہا، مسجد نبوی کے حرم کو جس میں حضور آرام کر رہے ہیں بنانا چاہا، تو ان لوگوں نے یہ اہتمام کیا کہ اگر پتھر بڑا ہو جاتا تو اس کو وہیں پر کاٹ پیٹ کرنا شروع نہیں کرتے، بلکہ پتھر اگر بڑا ہو جاتا دیوار میں لگنے کے قابل نہ رہتا تو وہیں پر اس کو نہیں کاٹتے، کیونکہ اس سے آواز پیدا ہوگی، آواز پیدا ہوگی تو حضور کے آرام میں خلل ہوگا۔
दूर ले जाते हरम नबवी से और दूर ले जाकर के फिर काट के लाते। वक्त जाता उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन अदब न जाए। वक्त चला जाए परवाह नहीं, मगर ताजीम न जाए। और ये उन्होंने कहां से सीखा था? एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका हयात हैं और रसूलुल्लाह के मज़ार अक़दस पर जो चौखट लगी थी उस पर कोई कील ठोक रहा था। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, हुजूर के आराम में खलल डालते हो, यहाँ कील ठोकते हो, अंदाजा फरमाएं। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद भी अदब, एहतराम और ताजीम का ये हाल रहा। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ताउसुल उलमा जुनैद बगदादी, सरकार गौसे आज़म के मुर्शिदों के भी मुर्शिद, जब बारगाह रिसालत में पहुंचे तो हुजूर के मवाजे पर पहुंचते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर हटते हैं, फिर जाते हैं, फिर हटते हैं, फिर जाते हैं, फिर हटते हैं। लोगों ने कहा, ऐ इमाम, या तो खड़े हो जाएं या तो चले जाएं, आप बार बार आते जाते हैं। तो सरकार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि तुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने यहाँ आवाज ऊंची करने के लिए मना फरमाया। मना नहीं बल्कि हराम करार दिया। सिर्फ हराम ही नहीं बल्कि वो हराम कि अल्लाह अकबर आवाज ऊंची हो जाए तो कुरान कहता है, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, हब्त हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो फरमाते हैं, इंसान यहाँ आवाज ऊंची करे तो बेअदबी है, लेकिन जुनैद यहाँ तो सांस लेने को भी अपने तई बेअदबी समझता है। जितनी देर मेरी सांस में रोक सकता हूं उतनी देर मैं खड़ा रहता हूं, और जब सांस टूटने लगती है तो बारगाह रिसालत से हट जाता हूं ताकि यहां सांस भी ना लूं, सांस रोक कर खड़े रहता हूं। इकबाल ने इसीलिए तो कहा, अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा। आसमान के नीचे ये वो नाजुक बारगाह है, आसमान के नीचे ये अजीम तरीन बारगाह है कि यहाँ जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे लोग भी आते हैं तो अपनी सांसों को रोक कर आते हैं। कहाँ वो ताजीम कि सांसों को रोक कर जुनैद और बायजीद आए। और आज आप मदीने मुनव्वरा जाकर देखें तो लोग मोबाइल के अंदर जो है वो हुजूर के रोजे की तरफ, जालियों की तरफ पीट करके सेल्फी ले रहे हो, वीडियो कॉलिंग करके जो है, वीडियो कॉल करके घर वालों को जालियां बता रहे होते हैं, हाथों में चप्पल होती है और जालियों के सामने चप्पल। ये हाल है। तो कहाँ वो ताजीम, कहाँ वो एहतराम? आज एहतराम गया, ताजीम गई। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, कितने लोगों को दिलचस्पी होती है। ये तो अपने मालेगांव वालों का ज़ौक़ है कि इतनी बारिश के बाद भी वो हुजूर के जिक्र के लिए आ जाते हैं। आ गए आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ तो इश्क की 3 निशानियां हैं। नंबर 1 जिक्र कसरत से करना, नंबर 2 ताजीम करना, नंबर 3 महबूब की फरमा बरदारी करना, ना फरमानी ना करना। आप देखें कितने लोग रसूलुल्लाह के फरमा बरदार हैं, हम में से कितने लोग फरमा बरदार हैं। अल्लाह अकबर, हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, कितने फरमा बरदार हैं खुद सोचे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये फरमान न पहुंचा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कहां नमाज हो रही है, मस्जिदें वीरान है। फज्र की नमाज में कितने नमाजी आते हैं। गुंबद और मीनार का शहर तो है, लेकिन जाकर मस्जिदों का जायजा लो, फज्र में कितने लोग आते हैं। बल्कि रमजान पूरे के इलाके में जो बिल्कुल जहां बस्ती कम है, अगर किसी दिन हादसाती तौर पर इमाम मौज़िन की आंख ना खुले तो उस दिन जमात से नमाज नहीं होती। ये हालात भी हैं, ये हालात भी हैं किसी मस्जिद के अंदर। मुसलमानों कितनी फरमा बरदारी हो रही है। अगर डॉक्टर कह दे कि तुझे शुगर हो गया है तो तूने मीठा नहीं खाना, तो बराबर सब मीठा छोड़ देते हैं। जाहिल से लेकर के अहले इल्म तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर ने कह दिया जान बचाना है। जान बचाने के लिए डॉक्टर की बात मानते हो, ईमान बचाने के लिए नबी की कितनी बात मानी। अगर किसी बीमार के सामने मीठा रख दिया, कहा मुझे शुगर है मैंने नहीं खाना,
آپ سے پوچھتا ہوں، جتنا میٹھے سے تم احتیاط کرتے ہو اتنا گناہ سے بھی کرتے ہیں ہم احتیاط؟ ڈاکٹر کی بات نہ مانیں گے تو زیادہ سے زیادہ جان ہی جائے گی، حضور کی نہ مانیں گے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ روزانہ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کی ہم نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کسی عورت پر تم پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی؟ پھر بھی موبائل پر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، محلے کی عورتوں پہ پاپ کی نظر مسلمان ڈال رہا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا دور صحابہ کے اندر کسی مسلمان نے کہ پڑوس کی کسی عورت پر بھی کوئی پاپ کی نظر ڈالے گا، سالی پر بھی کوئی بہن بھائی پاپ کی نظر ڈالے گا، بھابھی پر بھی کوئی دیور پاپ کی نظر ڈالے گا۔ لیکن یہ حالات سے آج ہمارا معاشرہ جھج رہا ہے۔ وجہ انہیں تو یہ پتا ہے کہ صرف جھنڈے جھنڈیوں سے ہم عاشق رسول بنتے ہیں، فرما برداری کی ضرورت کیا ہے؟ جھنڈوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کمکموں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ لگتے رہیں گے، انکار نہیں ہے، لیکن فرضیت یہ ہے کہ پہلے نبی کے فرما بردار بنو، نافرمان بن کر ان کے دل کو چھلنی نہ کرو، کیونکہ طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم پہ لگتے ہیں اور ہمارے گناہوں کے وہ نشتر ہیں جو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج ہم حضور علیہ السلام کی نافرمانی میں ڈوب چکے ہیں۔ کوئی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے میں نبی کی نافرمانی کر رہا ہوں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، حرام دندے ہو رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن میں تو اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جو اپنے نبی کو زندہ مانتے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ جب رسول اللہ کو زندہ مانتے ہو تو پھر کس منہ سے ہم حضور کی نافرمانی کرتے ہیں اور کس قدر نافرمانی کرتے ہیں؟ دل کے جذبات کسی کے سامنے پت کھلے نہ کھلے، حضور کے سامنے تو کھلے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، حضور علیہ السلام کی غیرت، حضور علیہ السلام کی جو غیرت ہے، جیسے ان کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ہے ویسے ان کی غیرت کی کوئی مثال۔ اسی میں بات ختم کروں گا، لیکن بہت توجہ سے سننا۔ آج میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھنا ہے، غیرت رسول پر، اس پہ بات پوری کریں گے، توجہ سے سننا۔ حدیث طویل ہے اور اس کو بطور مفہوم پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام رحمت بھی ہے اللہ کی اور رحمت للعالمین ہے، اور حضور غیور بھی ہے، غیرت والے بھی ہیں۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ رحمت رسول سب کے لیے ہے، رحمت رسول سب کے لیے ہے، اور غیرت رسول صرف اپنوں کے لیے۔ اب بات سمجھ آتی، دھیان سے سننا۔ حضور رحمت سب کے لیے، لیکن غیرت صرف مومنوں کے لیے۔ یوں سمجھو، یہ سمجھو، ہم بھی غیرت اپنوں کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ رستے سے جا رہے ہیں، دو بچوں کو لڑتے دیکھا، ایک بچہ پڑوسی کا تھا جو ماں بہن کی گالی دے رہا تھا، ایک بچہ آپ کا تھا جو ماں بہن کی گالی دے رہا تھا۔ اگر آپ واقعی شریف ہیں اور شرافت آپ میں ہے، غیرت آپ میں ہے، آپ کو غصہ کس پر آئے گا؟ کس پر آئے گا؟ پڑوسی کے بچے پر یا اپنے بچے پر؟ اپنے بچے پر۔ کیوں؟ غیرت ہمیشہ اپنوں کے لیے رہتی ہے اور رحمت اور پیار سب کے لیے رہتا ہے۔ تھوڑی اور ہلکی بات کر دوں لیکن بات سمجھ میں آ جائے، ہے ہلکی، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ کوئی بندہ پارک میں چہل قدمی کے لیے گیا، ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جو کلمہ نہیں پڑھتی، وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ دیکھنے والے کی بیٹی ہے وہ اور کلمہ پڑھنے والی ہے، تو بولو موت سے زیادہ بدترین دن اس کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اپنی ہے نا۔
غیرت ہمیشہ اپنوں کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے رسول کافروں کے لیے چادر بھی بچھایا, دشمنوں کے لیے چادر بھی بچھایا, دندان شہید کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کی, طائف پہ پتھر برسانے والوں کی نسلوں کو دعائیں دی, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے, رحمت سب کے لیے ہے. لیکن غیرت جب بھی کوئی ان کا اپنا نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ ناراض جلدی ہوتے ہیں, چہرہ پھیر لیتے ہیں. مشہور واقعات ہے, ایک شخص نے, صحابی تھے, سونے کی انگوٹھی پہنی, منہ پھیر لیا, سلام کا جواب نہ دیا. ایک حدیث ہے, ایک صاحب نے بغیر ضرورت کے مکان بنا لیا, پوچھا کس کا مکان ہے, فلاں کا, کچھ نہیں کہا. وہ آئے, سلام کیا, منہ پھیر لے. مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھنے والوں, یا نبی سلام علیک پڑھنے والوں, یا شفیع الورا سلام علیک پڑھنے والوں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے والوں, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جب ہم ادھر سے سلام کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے, وہ ہماری نگاہ میں رہے نہ رہے ہم ان کی نگاہ میں رہتے ہیں. لیکن نافرمانی کر کے سلام پڑھنے والوں, کیا یہ نہیں سوچتے کہ اگر نافرمانی کر کے سلام پڑھتے ہو تو جیسے کسی کا گھر اونچا دیکھا, انہوں نے سلام کیا تو منہ پھیر لیا, کہیں آپ سے بھی تو منہ نہ پھیرتے ہیں؟